سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا شکر ہے باسط. سر جی یہ فرمائیے گا یہ سلیپ پیرالائسس یا گوسٹ رائڈنگ یہ کیا ہوتی ہے؟ باسط اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں جب رات میں سو رہا تھا یا سو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی چیز میرے اوپر آ کے سوار ہو گئی, میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئی. یا اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ میں نے شیطان کو دیکھا نیند کے اندر, نیم غنودگی کے اندر ڈیول ان کے اوپر آ کے بیٹھ گیا. یہ اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں جب رات میں سو رہا تھا تو بیسیکلی میرا جسم بے جان پڑا ہوا تھا لیکن میرا ذہن جاگ رہا تھا اور میں ہر چیز نوٹ کر رہا تھا, آبزرو کر رہا تھا. غالباً آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا یا میرے ساتھ بھی ہوا ہے کافی دفعہ کہ ایسا لگتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں اور میں پورے کمرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں ہر چیز وہ نوٹ کر رہا ہوں اور وہ ایز اٹ از نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور حتی الامکان یہ کہ آپ جاگنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے تو آپ ایگزیکٹلی ایز اٹ از بتا دیں گے کون شخص کیا کر رہا تھا, لیکن دیکھنے والے کو آپ سوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. تو اس فنومینا کو سلیپ پیرالائسس یا گوسٹ رائڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے مختلف زاویے ہیں اس کو دیکھنے کے. اس کو ہم روحانی طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کو ہم میڈیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کیا یہ کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں باسط ہمارے معاشرے میں ایک بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے, جیسے ہم ایک سلیپ پیرالائسس کی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی بھی فنومینا جب اسٹڈی کرنے جاتے ہیں تو ہم اس کو ہمیشہ بائسڈ ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ لوگ یا تو اس کو زیادہ تر مذہبی یا ریلیجیس طور پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چیز گوسٹ میرے پر جنات چڑھ گئے تھے یا ایسی بدروحیں چڑھ گئیں, ارواحیں چڑھ گئیں جو میرے پر رائڈنگ کر رہی تھی یا مجھے قبضہ کرنا چاہ رہی تھی. عام لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے جب اس کو مذہبی یا روحانی طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم پر کوئی دوسری انرجی پینیٹریٹ کرنا چاہ رہی تھی, ہم پر ٹیک اوور کرنا چاہ رہی تھی, اور ایسا فیل بھی ہوتا ہے اس وقت. تو یہ ہماری بائسنس ہوتی ہے. اب ہم اسی بات کو ہم میڈیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. جب کسی انسان کے ساتھ یہ اسپریچول فنومینا ہو رہا ہے, یعنی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو اس کی فزیکل یا میڈیکل کنڈیشن بھی تو کچھ ہوگی نا. تو جو صرف میڈیکل سائنس کے بلیورز ہیں وہ اس کنڈیشن کو اسٹڈی کر کے کہتے ہیں یہ جو سائیکولوجیکل فنومینا ہے, لیکن وہ اسپریچول سائڈ کو نہیں مانتے. اور جو اسپریچول سائڈ والے ہیں وہ میڈیکل سائڈ کو نہیں مانتے. اس کو میں کہتا ہوں کہ ہماری چیزوں کو ویو کرنے کے ہمیشہ ایک بائسنس ہوتی ہے, ایک جھکاؤ ہوتا ہے, اور ہم اس جھکاؤ کے تحت ہی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. مطلب اس کا تعلق سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے اور اسپریچولی بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا اس کا تعلق سائیکولوجیکل بھی اور اسپریچول بھی ہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا سائیکولوجیکل رخ بھی ہے اور اس کا اسپریچول رخ بھی, دونوں طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. کیونکہ آپ کی ایک سائیکولوجیکل سائڈ بھی ہے اور بیک وقت آپ کی ایک اسپریچول سائڈ بھی ہے. جب آپ کے ساتھ ایک فنومینا ہو رہا ہے, اب گوسٹ رائڈنگ میں کیا ہوتا ہے یا سلیپ پیرالائسس میں کیا ہوتا ہے, یا آپ کے جسم پہ کوئی سوار ہو رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں, ہوتا یہ ہے کہ دونوں ایسپیکٹ سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اسپریچولی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہ جسم آپ کا تھک گیا ہے لیکن ذہن آپ کا تھکا نہیں ہے. صحیح, جسم آپ کا تھک گیا ہے, ذہن آپ کا تھکا نہیں ہے. ایک تو یہ, تو ذہن بیدار ہے, جسم نیند کی اسٹیٹ میں جا چکا ہے. اچھا اب اس کو ہم اسپریچولی ہم بات کر رہے ہیں. اسپریچولی دیکھیں تو ہوتا کیا ہے, روح آپ کی پوری طریقے سے آپ کے جسم سے باہر نہیں گئی. یعنی کہ سوتے وقت نیند کو موت کی بہن کہا گیا. یعنی کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہو تو آپ آلموسٹ ڈیڈ جیسے ہوتے ہو. آلموسٹ کا ورڈ کیوں یوز کر رہا ہوں میں, تقریباً مرے ہوئے کیوں ہوتے ہو کہ آپ کی روح کا ایک تار کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ کی باڈی سے, جو صبح آ کے آپ کو واپس جگاتا ہے, واپس کنیکشن بحال کرتا ہے. جب آپ سونے کی اسٹیٹ میں جا رہے ہوتے ہو, جب سونے کے پروسیس میں ہوتے ہو, تب آپ کی روح کی لیئر بائی لیئر روح آہستہ آہستہ نکل رہی ہوتی ہے جسم سے. تو سلیپ پیرالائسس میں کیا ہوتا ہے کہ روح کی چند لیئرز تو باڈی سے آزاد ہو جاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اس عالم میں جہاں ان کو جانا ہے, اور کچھ لیئر جو ہیں وہ باڈی کے ساتھ ابھی ہوتی ہیں جو باڈی کو جان بخش رہی ہوتی ہیں. اور وہ لیئرز جب ان لیئرز جو ایکٹیویٹ ہوتی ہیں دوسری انرجی سے انٹریکٹ کرتی ہیں تو آپ کے ساتھ یہ فنومینا ہوتا ہے. یعنی کہ جو قریب میں دوسری انرجیز گھوم رہی ہیں, جن کو آپ جنات کہیں, گوسٹ کہیں, ڈیول کہیں, جو بھی نیگیٹو انرجیز مختلف اقسام کی ہوتی ہیں, جیسی وہ انرجیز آپ کی باڈی سے انٹریکٹ کرتی ہیں تو آپ کو یہ ایکسپیرینسز ہونے لگتے ہیں. یہ اس کا روحانی رخ ہے. صحیح. اچھا ابھی آپ نے بائسنس کا ذکر کیا تو ایک جینڈر بائسنس بھی دکھتی ہے کہ مردوں کو عورتیں سلیپ پیرالائسس میں اور عورتوں کو مرد, تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں اب اس میں کیا کمنٹ کروں کہ اب یہ لوگوں کی سوچ ہے, اور بظاہر ہم نے بھی ایسا ہی سنا ہے. جی, جتنے بھی میل وکٹمز دیکھے ہم نے سلیپ پیرالائسس کے, وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ فیمیل کوئی گوسٹ میرے اوپر چڑھ کے بیٹھی, وہ مجھے ٹیک اوور کرنا چاہ رہی ہے. تو اس میں اب ہم اس کا میڈیکل یا سائیکولوجیکل رخ دیکھتے ہیں. میڈیکل سائیکولوجیکل رخ اس بات کا جواب دے گا. یہ تو ہم نے بتایا کہ اسپریچولی کیا ہو رہا ہے, روحانی طور پہ کیا ہو رہا ہے, روحانی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کہ وہ انرجیز آپ کی باڈی پہ انٹریکٹ کر رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ کی باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کی باڈی کی ایک فزیکل سائڈ بھی تو ہے.
تو آپ کے سب کانشیس میں جو بھی نالج ہے ایسی انٹیٹیز کی، جنات کی، جو بھی تصورات آپ کے بسے ہوئے ہیں، ایسی انرجیز کے وہ تصورات کی شکل لے لیتی ہیں یہ انرجیز، اور آپ کو وہ نظر آتی ہیں. ویسے یہ اس کا سائیکولوجیکل سائڈ ہے، یعنی کہ آپ کی سائیکالوجی، آپ کا سب کانشیس آپ کو وہ چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے ان شکلوں میں جو آپ کی نالج میں. تو اب مثال کے طور پہ میں لیٹا ہوں سونے کے لیے، اب ذرا پوری بات سنیے. میرا جسم تھک گیا ہے، میرا شعور نہیں تھکا، میرا مائنڈ نہیں تھکا. پہلا ٹیک ہو گیا. دوسرا، ایسی انرجیز وہاں موجود ہیں اراؤنڈ جو حاوی ہو سکتی ہیں اسپریچولی. دوسرا چیک ہو گیا. میری روح اتنی فلیکسیبل، اتنی وولٹائل ہے کہ وہ ایسی انرجیز سے انٹریکٹ کر سکتی. چیک نمبر 3. اب میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوگا تو میری سائیکالوجی میں، میرے سب کانشیس میں جنات کی شکل جو ہے کوئی بہت بری سی فیمیل کوئی انٹیٹی ہے جس کے بڑے بڑے بال ہیں، اور جو بھی میری ڈسکرپشن میرے سب کانشیس میں بسی ہوئی ہے، کسی طرح بھی بنی ہے، وہ جو بھی نالج مجھے ملی، اب اس شکل میں مجھے وہ انٹیٹی ڈسپلے ہوگی. تو اب تینوں رخ سے بات صحیح ہو گئی. میڈیکلی بھی صحیح ہو گئی، اسپریچولی بھی صحیح ہو گئی، اور شعوری طور پہ بھی صحیح ہو گئی. یہ فنومینا اس طرح کام کرتا ہے. اور مزے کی بات، یہ فنومینا جو ہے وہ ریلیجن اسپیسیفک نہیں ہے. دنیا کے تمام مذاہب میں، تمام کلچرز میں یہ چیز کامن مانی جاتی ہے، اور کامن فنومینا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب اس کا تعلق لیس اسپریچول، یا کہہ لیجیے مور اسپریچول لیس ریلیجیس ہے، یعنی کہ اس کی ریلیجن میں بھی اسپریچول سائڈ زیادہ ہے. دوسرا، اس کا کلچر اور آپ کے شعور سے بھی بہت بڑا تعلق ہے. کیونکہ افریقہ کے لوگوں کو جو میں نے ریسرچ اس پہ اسٹڈی کی، افریقہ کے لوگوں کو جو گوشت نظر آئے وہ افریقن نظر آئے، اور جو پاکستانی لوگوں کو گوشت نظر آئے وہ پاکستانی شکلوں جیسے تھے. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا جو سب کانشیس ہے اس میں جو بھی نالج ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے اس بات. تھینک یو سو مچ سر.